نسبت طے کرنا منگنی یہ نکاح سے پہلے ایک مرحلہ ہے. دین کے اندر تو یہ انتہائی ایک سادہ معاملہ تھا، لیکن ہم نے اس کو اب نکاح سے بھی زیادہ مہنگا کر دیا ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں، اور بزرگ صحیح کہتے ہیں، ان کی باتوں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، کہ منگنی ہے قیامت صغرا، چھوٹی قیامت، اور شادی ہے قیامت کبرا، بڑی قیامت. اور میں یہ بات ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، بڑا محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں، اور اس کا ریشو اور اس کی جو ایک تناسب اور فیصد والی سطح ہے نا، اس کو کم سے کم رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو عام منگنیاں ہو رہی ہیں، اس میں ایک سادے طریقے سے غریب کی 2 بیٹیاں رخصت ہو سکتی ہیں. اور جس طرز پر شادیاں ہو رہی ہیں، جن اخراجات کا تماشا کیا جا رہا ہے، ایک شادی جو کی جا رہی ہے، اس ایک شادی کے اخراجات میں 4 سے 5 غریب کی بیٹیوں کو رخصت کیا جا سکتا ہے. جب تک اس کو ذاتی جاگیر سمجھتے رہیں گے، اپنی مرضیاں کرتے رہیں گے، اور جب اس کو خالص دینی مسئلہ سمجھیں گے تو پھر یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تو 4 بیٹیوں کو رخصت کیا تھا. 4 بیٹیوں کی شادی ہمارے نبی نے بھی تو کی تھی. ذرا پتہ تو کریں کس انداز میں کی تھی، کس طرح اس معاملے کو نبھایا. تو اس لیے اس منگنی کے بھی شرعی حوالے سے بڑے اداب ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے جس کے لیے اتنا زور ہے، شور ہے؟ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ لڑکی کے خاندان سے اور لڑکے کے خاندان سے سرپرست حضرات ہوتے ہیں، 2 آ جائیں 4 آ جائیں، جو بیٹھ کر ایک عہد کرتے ہیں، عقد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں، ارادہ پیش کرتے ہیں، اور اگلا قبول کر لیتا ہے تو یہ منگنی ہو جاتی ہے، ایک زبان ہو جاتی ہے، ایک وعدہ ہو جاتا ہے. اس کی یہی کچھ حقیقت ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ حق مہر ہے یا دیگر معاملات ہیں، تھوڑے بہت چلو وہ طے کر لیتا ہے بندہ، لیکن اس کے لیے ہنگامہ برپا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ برادری میں اپنی ناک کو اونچی رکھنے کے لیے، اور جناب لوگوں کو، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو بتانے کے لیے، دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ ہم رشتہ لے کر رہیں گے، لے کر دکھا دیا نا تم لوگوں کو. اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. شریعت کے اندر منگنی یہی ایک ارادہ ہے، عقد سمجھیں، معاہدہ سمجھیں، 2 مسلمان بھائیوں کی آپس میں زبان سمجھیں. اس کا ادب یہ ہے کہ لڑکے والے جائیں لڑکی والے کے گھر میں، ادب اسی کے اندر ہے، شرم و حیا اسی میں ہی ہے کہ باقاعدہ عزت کے ساتھ جائیں اور مانگیں اس رشتے کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شریعت کی اہم بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر لڑکی والوں کو بھی کوئی رشتہ پسند آ جاتا ہے، کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے، اگر وہ بھی پہل کرتے ہیں، یہ کوئی نعوذ باللہ بے شرمی بے حیائی نہیں ہے جو ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو لے کر پھر رہے ہیں، یار لڑکوں والوں کو آنا چاہیے تھا، یہ لڑکیوں والے خود چلے ہوئے ہیں. نہیں بھائی، خاندان کے اندر کوئی ایک اچھا گھر ان کو سمجھ آیا ہے اپنی بیٹی کے لیے تو وہ پہل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی شادی جو ہوئی ہے حضرت خدیجہ تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو پہلی شادی ہوئی ہے، وہ کیسے ہوئی ہے؟ وہ پیغام نکاح حضرت خدیجہ کے گھر سے آیا تھا. ان کے جو غلام تھے جو تجارت کے سلسلے میں ساتھ گئے تھے، انہوں نے جب آ کر آپ علیہ السلام کی دیانت بتائی، امانت کی حفاظت بتائی، آپ کی شرافت بتائی، آپ کے حسب نسب کے بارے میں بتایا، تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، انہوں نے پہل کی، اور آپ علیہ السلام کے خاندان والوں نے قبول کر لیا. پہل کی جا سکتی ہے. بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی درخواست کی تھی کہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی کا نکاح آپ سے ہو جائے. اب دیکھیں بیٹی والا کہہ رہا ہے نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی درخواست کی تھی کہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی شادی آپ سے ہو جائے. اب یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق جیسے با شرم، با حیا، با کردار آدمی، وہ اپنی بیٹی کے بارے میں حضرت ابوبکر سے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق سے کہہ رہے ہیں، اپنا حضرت عثمان غنی سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. وہ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نصیب تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے عقد نکاح میں آ گئے. لیکن حضرت عمر فاروق نے خواہش کی کہ میری بیٹی کا شوہر اور میرا داماد کون ہونا چاہیے؟ ابوبکر ہونا چاہیے، حضرت عثمان ہونے چاہیے. تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بیٹی والے بھی پہل کر سکتے ہیں، شرعی حوالے سے یہ کوئی ممنوع نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، ادب اسی میں ہے کہ لڑکے والے پہل کر